لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته وبارك بجمالك وجلالك، واللعن على أعدائه الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد، فقد قال مولانا أمير المؤمنين عليه السلام: فهم حانون على أوساطهم مفترشون لجباههم وأكفهم وركبهم وأطراف أقدامهم. جو لوگ مستقل آ رہے ہیں ان کے علم میں ہے، جو آج آئے ہیں ان کی خدمت میں یہ عرض کر دیا جائے کہ الحمدللہ رب العالمین توفیق الہی شامل حال ہوئی، کرم مولا شامل حال ہوا کہ اس سال اس مہینے میں امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب اللهم صل على محمد وآل محمد سلام اللہ علیہ کا ایک خطبہ ہے بنام خطبہ حمام، جس میں امیر المؤمنین نے متقیوں کے صفات بیان فرمائے ہیں، اور تقریباً اس فی البدی اور ایکسٹمپور خطبے میں امیر سلام اللہ علیہ نے 110 صفتیں متقیوں کی بیان فرمائی ہیں۔ ماہ مبارک رمضان کی پہلی تاریخ سے وہ صفات مومنین کی خدمت میں عرض کیے جا رہے ہیں۔ کل تک جو ہے وہ 27 صفتیں بیان ہو چکی، آج انشاءاللہ 28ویں اور 29ویں صفت، اور عجیب اتفاق یہ ہے کہ یہ جو 28ویں 29ویں صفت آج انشاءاللہ بیان ہوگی وہ عجیب مناسبت ہے کہ امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ صلوات پر محمد صل على محمد وآل محمد وعجل اس کو بھی تو دیکھیے سر، بارکی کا صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وزن معنا کے اوپر اللهم صل على محمد وآل محمد وآل محمد وعجل صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. تو 27 صفتیں الحمدللہ کل تک گزر چکی، آج 28ویں صفت ہے اور 29ویں صفت ہے کہ امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ متقی راتوں کو فہم حانون علی اوساطہم مفترشون لجباہہم، راتوں کو اٹھ کر کے یہ اپنی پیشانی خاک پہ رکھتے ہیں اور رکوع میں جاتے ہیں۔ تاریکی شب میں جب کوئی نہ دیکھنے والا ہوتا ہے، جب نہ کوئی ان کی جو ہے وہ توجہ کرنے والا ہوتا ہے، خالصتاً اللہ کے لیے اپنے بستروں سے اٹھ کر کے راتوں کی تاریکی میں یہ اللہ کے حضور میں سجدہ کرتے ہیں۔ چنانچہ اسی مناسبت سے، اس لیے کہ دنیا میں کوئی علی سے بہتر سجدہ کرنے والا نہیں، کوئی علی سے بہتر رکوع کرنے والا نہیں۔ میرے ذہن میں ایک بات آئی کہ اب آج چونکہ درس کے بجائے مجلس ہے تو کیوں نہ اس بات کو روک کر کے مجلس پڑھی جائے۔ پھر میں نے کہا کہ جس انسان کی ضربت لگی ہے سجدے کے عالم میں، آج اتفاق سے سجدے ہی اور رکوع کی گفتگو ہے، تو پھر کیوں اس کو ہٹے ہم اپنی منزل سے، مولا ہی کی گفتگو ہو انشاءاللہ۔ تو اب 28ویں اور 29ویں صفت ان کی یہ ہے کہ یہ رکوع کرتے ہیں متقی اور سجدے میں جاتے ہیں۔ سجدے کی اہمیت اس قدر ہے کہ روایت میں امام جعفر صادق سجدے کے سلسلے میں کہ علیکم بطول الرکوع والسجود، تم اپنے لیے ضروری قرار دے دو سجدے کو طولانی کرنا، رکوع کو طولانی کرنا۔ کیوں سجدے کو طولانی کرو، کیوں رکوع کو طولانی کرو؟ فرماتے اذا اطال الرکوع والسجود حتف ابلیس من خلفه،
جب تم جو ہے وہ رکوع کو طولا نہیں کرو گے، سجدے کو طولا نہیں کرو گے، تو اس سے اذیت کس کو پہنچتی ہے؟ ابلیس کو. اس لیے کہ جب تم سجدے کو طول دیتے ہو تو اس کو احساس ہوتا ہے اسی سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے میں نکالا گیا اور یہ بندہ سجدے کو طول دے رہا. تو جتنا تم سجدے کو طول دو گے اتنا ہی ابلیس کو اذیت پہنچے گی. ابلیس کو اذیت پہنچانا ہے تو سجدے کو طول دو اور رکوع کو طول دو. امام باقر علیہ السلام طولانی سجدے کا فائدہ یہ ہے کہ من اتم رکوعہ لم يدخلہ وحشۃ القبر. جو انسان اپنے سجدے کو طول دیتا ہے قبر میں اس کو وحشت نہیں ہوتی. یا دوسری روایت میں ہے کہ اقرب ما یکون العبد الی اللہ وهو ساجد. البندہ اپنے اللہ سے، اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب کب ہوتا ہے؟ جب وہ سجدے کے عالم میں ہوتا ہے. یا ایک جگہ پر امام باقر علیہ السلام امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جہاں کہیں بیابان میں یا کہیں بھی امام علیہ السلام اللہ کے فضل کو یاد کرتے تھے فوراً سجدے میں گر جاتے تھے اور اس دعا کو پڑھتے تھے لا الہ الا اللہ حقا حقا لا الہ الا اللہ ایمان و تصدیقہ وغیرہ. ظہورکم ثقیلہ. پہلے ہی دن عرض کیا گیا تھا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماہ مبارک رمضان سے پہلے شعبان کے آخری جمعے میں ایک خطبہ ارشاد فرمایا تھا جس میں رسول اللہ نے ماہ مبارک رمضان کے فضائل بیان کیے تھے کہ ایھا الناس قد اقبل الیکم شہر دعیتم فیہ الی ضیافۃ اللہ. ایک ایسا مہینہ آ رہا ہے جس میں تم اللہ کی مہمانی کے لیے مدعو کیے گئے ہو، جس میں تمہاری سانس تسبیح ہے، جس میں تمہاری نیند عبادت ہے. اسی خطبے میں پیغمبر نے سجدے کے سلسلے میں فرمایا تھا ظہورکم ثقیلہ. اے لوگو، اے انسانوں، اے مومنین، ظہورکم ثقیلہ من اوزارکم. نام عمل کی وجہ سے، گناہ کی وجہ سے تمہاری پشت سنگین ہو گئی ہے، تمہاری پیٹھ وزنی ہو گئی ہے تمہارے گناہوں کی وجہ سے. فخففوا عنہا بطول سجودکم. اپنی پشت کا بوجھ ہلکا کرو بطول سجودکم، سجدوں کو طولانی کر کے. اگر انسان واقعا نماز پڑھتا ہے، سجدے کرتا ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام ایک عجیب مثال دی ہے نماز اور دعا اور سجدے کے سلسلے. فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے دروازے پر ایک نہر ہو، دریا بہ رہا اور وہ روزانہ گھر سے نکل کر کے دریا میں 5 مرتبہ نہا لے، اس کے بدن میں کثافت رہے گی، اس کے بدن میں گندگی رہے گی. امام فرماتے ہیں نماز دریا ہے، سجدہ دریا ہے. روایت میں امام کے الفاظ میں نقل کروں قال الصادق علیہ السلام لو كان على باب احدكم نهر. اگر کسی کے دروازے پر ایک نہر ہو فاغتسل به كل يوم 5 مرات، 5 مرتبہ اگر روز انسان اس سے غسل کر لے، هل كان يبقى على جسده من الدرن شيء، کچھ گندگی باقی رہے گی. انما مثل الصلاة مثل النهر. اے لوگو، نماز کی مثال نہر کی مثال ہے. الذی ینطق، کہ جو نہر انسان کو پاک کرتی ہے، صاف کرتی ہے. کلما صلی صلاۃ کان کفارۃ لذنوبہ. انسان جتنی نماز پڑھتا جاتا ہے اتنے اس کے گناہوں کا کفارہ ہوتی جاتی ہے. الا ذنب اخرجہ من الایمان مقیم علیہ. سوائے اس گناہ کے کہ جو گناہ انسان کو کفر کی طرف لے جاتا ہے یا وہ گناہ جو انسان کو شرک کی طرف لے جاتا ہے. بقیہ کوئی بھی گناہ ہے، انسان جتنا نماز پڑھتا جائے گا اتنا ہی وہ نماز اس کے لیے اس کے گناہوں کا کفارہ ہوتی جائے گی. شب قدر ہے اتفاق سے آج، اس سے بہتر موقع کہ 100 رکعت نماز آج کی رات میں مستحب ہے. بزرگوں نے کہا بھائی تنہا نہیں ہو پاتی، 100 رکعت نماز آدمی جو ہے وہ اکیلے پڑھنا چاہے تو اوب جائے گا. اس کا طریقہ یہ نکالا ہے کہ آدمی اپنی قضائیں 6 دن کی پڑھ لے، 102 رکعت ہو جائے گی. 6 دن کی نماز بھی اگر اس کی قضا ہے تو وہ بھی کاؤنٹ کر لی جائے گی، مستحب بھی ادا ہو جائے گا، قضا بھی ادا ہو جائے گی. پھر فساد میری کوئی قضا نہیں ہے. ایسے بھی افراد الحمدللہ رب العالمین ہے جو کہتے تھے ہماری کوئی نماز قضا ہی نہیں ہے. خب نہیں قضا ہے، ابا کی طرف سے پڑھ لو،
ماں کی قضا پڑھ لو، باپ کی قضا کر لو، دادا کی قضا کر لو، نانا کی قضا کر لو، نہیں یا کسی دوست کی قضا کر لو، مومنین کی قضا کر لو. نماز جس قدر امام کیا فرماتے ہیں کہ کل نماز صلی صلاۃ، جیسے جیسے انسان اپنی نماز پڑھتا جاتا ہے کان کفارۃ لذنوبہ، یہ نماز اس کے گناہوں کا کفارہ ہے. سجدے جو نماز میں ہوتے ہیں ہر رکعت میں کیا سجدہ ہے جی؟ دو سجدے ہیں. امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان سجدوں کا پتہ ہے کیا ہے، ان سجدوں کا مفہوم کیا ہے؟ وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جو امام جعفر صادق سلام اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کیا جانتے ہو کہ یہ سجدہ کرتے ہو اس کا مطلب کیا ہے؟ رحمت کا مولا فرمائیے کہ جس وقت تم سر کو سجدے میں رکھتے ہو گویا اس بات کا اعلان کرتے ہو کہ منہا خلقتنی، اللہ تو نے اسی مٹی سے پیدا کیا ہے. جس وقت تم سر کو سجدے سے اٹھاتے ہو تو گویا یہ اعلان کرتے ہو کہ منہا اخرجتنی، پالنے والے اسی مٹی سے قبر سے تو مجھ کو اٹھائے گا. اور جب جو ہے وہ تم دوبارہ سجدے میں جاتے ہو تو یہ کہو گے الیہا تعیدنی، پالنے والے پھر تو اسی مٹی میں ہم کو قبر میں ڈالے گا. پھر دوسرے سجدے میں جب اٹھتے ہو وَمِنْهَا تُخْرِجُنِي تَارَةً اخرى، اور اللہ قیامت کے دن پھر اسی قبر سے تو ہم کو اٹھائے گا. تو انسان جو سجدہ کرتا ہے وہ اپنے وجود، اپنے مبدا، اپنے معاد، اپنی موت کو بھی ذہن میں رکھتا ہے کہ اسی مٹی سے تو نے پیدا کیا ہے، اسی مٹی میں واپس کرے گا، اسی مٹی سے دوبارہ ہم کو قیامت کے دن اٹھائے گا. تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق دے انشاءاللہ آج کی شب قدر جتنا زیادہ سے زیادہ ہم نماز پڑھ سکیں، رکوع کر سکیں، سجدہ کر سکیں، اس لیے کہ اس قدر اہم رات ہے. کل بھی میں نے جو مومنین تھے ان کی خدمت میں نقل، اس قدر اہم رات ہے، اس قدر اہم رات ہے کہ جس کے لیے قرآن کہتا ہے وما ادراک، تم کیا جانو، تمہیں کیا پتا کہ شب قدر کیا ہے؟ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو شب قدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے. 19 ہے، 21 ہے، 23 ہے، کون سی ہے شب قدر؟ نہیں معلوم. امام کو پتا ہے کہ نہیں پتا؟ اگر شیعہ اتنے بیوقوف بھی نہیں ہے کہ امام موجود اور ان سے پوچھے نا. پکی بات ہے کہ شیعوں نے پوچھا، بھائی ایک زمانہ گزرا 200 سال کا امامت کا، شیعوں نے پوچھا نہیں؟ اب پوچھا. اسی مفاتیح پڑھیے، پوچھا گیا چھٹے امام سے مولا ایک طے کر دیے شب قدر کیا ہے، شب 19 ہے، شب 21 ہے، شب 23 ہے، کیا ہے؟ امام نے فرمایا ان تینوں راتوں میں جو ہو سکے وہ عمل کرو. وہ جانتے تھے کہ کون سی ہے مگر نہیں بتایا. کیوں؟ شاید اس شوق میں کہ اسی بہانے 3 رات ہمارے شیعہ رکوع کر لیں، 3 رات ہمارے شیعہ سجدہ کر لیں، 3 رات ہمارے شیعہ عبادت کر لیں. پتہ ہے ان عبادتوں کی عظمت کیا ہے؟ اللہ اکبر. جناب ابراہیم سلام اللہ علیہ کو اللہ نے خلیل کیوں بنایا معلوم ہے؟ سارے بہت سے انبیاء ہیں، ان انبیاء میں ابراہیم سلام اللہ علیہ کو اللہ نے خلیل اپنا قرار دیا. کیوں؟ روایت کہتی ہے، جابر بن عبداللہ انصاری نے نقل کیا رسول خدا سے کہ پیغمبر نے فرمایا اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ نے ابراہیم کو خلیل نہیں بنایا الا لإطعام الطعام، ایک تو یہ کہ وہ کھانا کھلاتے تھے، لوگوں کو مہمان کرتے تھے، دوسرا والصلاۃ باللیل، ہائے ہائے ہائے، نماز شب. کیا خلت ابراہیمی کا سبب یہ ہے کہ وہ راتوں کا اٹھ کر کے روایت ہے کہ الرکعتان فی جوف اللیل احب الی من الدنیا وما فیہا، کہ تاریکی شب میں اگر کوئی بندہ اٹھ کر کے 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہے، اللہ فرماتا ہے حدیث قدسی میں احب الی من الدنیا وما فیہا، جو کچھ کائنات میں ہے اور جو کچھ جو ہے وہ دنیا میں ہے ان سے کہیں میرے نزدیک محبوب تر ہے، بہتر ہے، افضل ہے. تو رکعت نماز. یہ روایت عجیب، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ روایت کہتے ہیں کہ اللہ نے قرآن مجید میں ہر چیز کا ثواب بیان کیا ہے. عجیب روایت ہے، قرآن نے ہر چیز کا ثواب بیان کیا سوائے شب نماز شب.
روایت سنیے. ما من عمل امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے. امام صادق سلام اللہ علیہ فرماتے ہیں ما من عمل حسن یعملہ العبد، کوئی بھی عمل خیر ایسا نہیں ہے کہ بندہ بجا لائے الا ولہ ثواب فی القرآن، مگر یہ کہ قرآن میں اس کا ثواب موجود ہے. من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو نیکی لے کے آئے گا اس کو ایک کے بدلے 10 دیا جائے گا. من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منها وهم من فزع یومئذ آمنون، جو ہماری بارگاہ میں نیکی لے کے آئے گا اس کو اس کی نیکی سے بہتر دیا جائے گا. قیامت میں جو ہے وہ دہتی دہشت سے محفوظ رہے گا. جو اللہ کی بارگاہ میں نیکی لے کے آئے گا اس کی مثال ایسی ہے جیسے زمین میں دانا ڈالا جائے، ہر دانے سے جو ہے وہ 7 بالیاں نکلیں، ہر بالی میں 100 دانے ہوں، یعنی ایک نیکی کا 700. واللہ یضاعف لمن یشاء، اور 700 بھی آخر نہیں، اللہ جس کے چاہتا ہے 700 گنا سے زیادہ بھی اضافہ کر دیتا ہے. قرآن میں موجود ہے. لیکن امام فرماتے ہیں ہر عمل کے لیے اللہ نے ثواب طے کیا الا نماز. کیا بات. ما من عمل حسن یعملہ العبد، کوئی بھی عمل خیر بندہ بجا نہیں لاتا الا ولہ ثواب فی القرآن، مگر یہ کہ اس کا ثواب قرآن میں درج ہے. الا صلاۃ اللیل، سوائے نماز شب کے. کیا ہے پھر؟ فإن اللہ لم یبین ثوابها، اللہ نے قرآن میں نماز شب کا ثواب بیان نہیں کیا. کیوں؟ لعظیم خطرہ عندہ، اس لیے کہ نماز شب کا شرف بہت ہے اس کی بارگاہ میں. ہائے ہائے ہائے، اس لیے اللہ نے اس کا ثواب بیان ہی نہیں کیا ہے اس کے عظمت اور شرف کی بنیاد پر. کہاں؟ فقال، اب قرآن کی آیت امام نے شاہد کے طور پر، گواہ کے طور پر قرآن کی آیت امام علیہ السلام نے پیش کی ہے. فقال تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم، کہ اللہ فرماتا ہے قرآن میں کہ یہ مؤمنین تتجافى جنوبهم، راتوں کو اٹھتے ہیں اپنے بستر سے، یدعون ربهم، پکارتے ہیں اپنے خدا کو، خوفا وطمعا، بہشت کے شوق میں، جہنم کے خوف میں، ومما رزقناهم ينفقون، راتوں کی تاریکی میں اٹھ کر کے ہم نے جو ان کو دیا ہے، ينفقون، یہ تاریکی میں تنہائی میں اللہ کی راہ میں انفاق کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ 2 کام. تتجافى جنوبهم، راتوں کو اپنے بستر سے اٹھتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، جو کچھ خدا نے دیا ہے راہ خدا میں خیرات کرتے ہیں. فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین. اب اللہ فرماتا ہے یہ لوگ جو رات کے اٹھ کے نماز شب پڑھتے ہیں اور مومنین کی جا کر کے جو ہے وہ ان کو انفاق کرتے ہیں، فلا تعلم نفس، اللہ فرماتا کسی کو پتہ نہیں ہے، ما اخفی لهم من قرة اعین، کہ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا رکھا گیا. اللہ فرماتا ہے کہ کسی کو نہیں پتا کہ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے ہم نے کیا ثواب ان کے لیے بچا کے رکھا ہے، کسی کو نہیں پتا. جزاء بما كانوا يعملون، اور یہ ان کے اس عمل کی جزا ہے جو یہ اپنی زندگی میں کرتے تھے. کیا کرتے تھے؟ راتوں کو اٹھتے تھے، نماز شب پڑھتے تھے، راتوں کو اٹھتے تھے، مما رزقناهم ينفقون، ہم نے جو ان کو دیا ہے یہ راہ خدا میں انفاق کرتے تھے. کسی نفس کو نہیں پتا ہے کہ ان کے لیے ہم نے کیا بچا کے رکھا ہے. کیا بات، کیا بات. آپ سے میں سوال کرتا ہوں، میں نے کہا اسی لیے میں نے اس کو روکا نہیں، میں نے کہا جاری رکھو، اس لیے کہ اس سے زیادہ کیا مولا سے. آپ سے میں پوچھتا ہوں کہ یہ آیت راتوں کو اٹھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اللہ نے جو دیا اس میں انفاق کرتے ہیں، کسی کو نہیں پتا ہم نے ان کے ثواب کے لیے کیا رکھا. یہ سب سے زیادہ اس پر یہ آیت کس پر صادق آتی ہے؟ آج اس علی پر کہ جس امیر سلام اللہ علیہ نے پوری رات 18 کو عبادت میں گزاری، پوری رات میرے مولا نے نماز و دعا میں گزاری ہے. عالم یہ ہے اللہ اکبر. 17 رمضان تھی، امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ خطبہ دے رہے تھے. خوش قسمت ہے وہ لوگ
جن کو اللہ نے توفیق دیا آج آگے اپنے مولا پر آنسو بہا لے. یہ ہر کس و ناکس کو توفیق نہیں ملتی غم علی میں آنسو بہانے کی, غم اہل بیت میں آنسو بہانے کی. 17 رمضان تھی, امیر المومنین کوفے میں مسجد کوفہ میں خطبہ دے رہے تھے. ایک طرف امام حسن ہے, ایک طرف امام حسین ہے. متوجہ ہوئے, بیٹا حسین ماہ مبارک رمضان کا کتنا دن گزر گیا؟ امام حسن علیہ السلام نے فرمایا بابا 17. بیٹا حسین ماہ مبارک رمضان میں کتنا دن باقی ہے؟ فرمایا بابا 13 دن. روایت کہتی امیر نے اپنی ریش مبارک پر ہاتھ پھیرا اور فرمایا خدا کی قسم مجھ سے غلط نہیں کہا گیا, نہ میں نے غلط سنا ہے, بہت قریب ہے وہ وقت جب اس داڑھی کو یہاں سے خضاب کر دیا جائے. دوسرا دن 18 رمضان کا دن. مولا اپنے بچوں کو اس قدر چاہتے تھے کہ کبھی ایک فرزند کیا, کبھی دوسرے فرزند کا, کبھی تیسرے فرزند کیا. روایت کہتی اس 18 رمضان کو مولا امیر سلام اللہ علیہ بی بی ام کلثوم کے یہاں تھے. لا کر کے بیٹی نے افطار رکھ دی باپ کے سامنے. تم نے دیکھا ہے میرے لال کبھی اپنے باپ کو 2 چیزوں سے افطار کرتے ہو؟ اب یہ چاہیے گا افطار کا انتظام ہے. جن مومنین نے کیا ہے ان کے لیے دعا بھی کیجئے گا کہ اللہ برکت دے, مگر یہ سوچئے گا مولا نے افطار کیسے کی تھی آج. بیٹا ایک چیز ہٹا لو, اولاد ہے, باپ کی محبت ہے, آگے بڑی چاہ نمک ہٹا لیتا نہیں بیٹا, دودھ ہٹا لو, تمہارا باپ نمک سے افطار کر لے. افطار کر لی, اس کے بعد مصلی پر آگے پوری رات امیر المؤمنین نے مصلی عبادت میں گزاری. کبھی مصلی پر آتے تھے, کبھی باہر آتے تھے, آسمان کو تکتے تھے اور یہ جملہ کہتے تھے خدا کی قسم یہ وہی رات ہے, خدا کی قسم وہی رات ہے, خدا کی قسم یہ وہی رات ہے. یہاں تک کہ اللہ اکبر سحر کا وقت آیا, میرا مولا ایک مرتبہ پھر آیا, آسمان کی طرف رخ کیا, آواز دی گواہ رہنا کبھی تم نے علی کا انتظار نہیں کیا ہے, ہمیشہ علی نے تیرا انتظار کیا ہے. اللہ یہ ہے وہ آیت تتجافی عن مضاجعہم, راتوں کو اپنے بستر سے اٹھ کے عبادت کرتے ہیں جو کچھ اللہ نے دیا ہے راہ خدا میں خیرات کرتے ہیں. کیا پتا کسی کو کہ ہم نے ایسے انسان کے لیے کون سا ثواب مہیا کر رکھا ہے قیامت میں اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے. بعض روایتوں میں ہے امام حسن علیہ السلام نے تحفتاً اپنی بہن کو بتیں دے دی تھی تحفے. بھائی بہن کو تحفہ دیتا ہے, کچھ بتیں دے دی تھی ام کلثوم کو تحفے. ایسی ان بتوں کو رغبت تھی امام سے, کہنے لگے جب امام چلنے لگے ہیں ان بتوں نے امیر المومنین کو گھیر لیا, شور مچانا شروع کیا. کسی نے چاہا کہ ان بتوں کو ہٹا دیں. بتائیں مولا نے کیا کہا؟ فرمایا دعہن, جانے تو ان کو, فإنهن صواعق تتبعهن نواعق, چاہے تو ان کی چیخوں کے پیچھے نوحے کی آواز آئے گی. روایت کہتی ہے میرا مولا مسجد میں چلا گیا, وہاں یہ ملعون لعنت اللہ علیہ, یہ ابن ملجم اوندھا لیٹا ہوا, پیٹھ کے بل لیٹا تھا الٹا. امام نے جگایا تھا, یہ سونا شیطان کا سونا ہے, اٹھ نماز کا وقت ہو گیا. اللہ اکبر. روایت کہتی ہے ابھی نافلہ صبح کی پہلی رکعت تھی, پہلی رکعت کا پہلا سجدہ تھا کہ اس ملعون نے امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ پر ایسا وار کیا ہے کہ روایت کہتی ہے جیسے ہی یہ وار ہوا, تاریخ کا بیان ہے کہ مرتبہ جبرائیل کی آواز گونجی, واللہ لقد تہدمت ارکان الہدی ودقت
क्या किया, अमीर के ऊपर ज़रबत लगा के मस्जिद से भागा। जब तक पब्लिक समझे पीछा करे तो थोड़ा सा डिस्टेंस हो गया इब्ने मुलजिम में और उस अवाम में जिसने इब्ने मुलजिम को दौड़ा रखा है। इधर कूफे के दरवाजे की तरफ जिधर से निकलने का रास्ता है मोमिनीन का घर है, एक औरत ने के कान में जो ये आवाज जिब्रील की पहुंची, वल्लाह लक़द तहद्दमत अलकान हुदा कद क़दरा वसीउल मुस्तफा कद क़दरा अलीयुल मुर्तदा। उस औरत ने अपने शौहर से कहा, क्या मैंने सुना है, बाहर निकल, दौड़, क्या सुन रही हो, कोई आवाज मेरे कान में आ रही। ये बंदे खुदा तलवार लेके तेजी से भागा घर से बाहर, देखा इब्ने मुलजिम निकल रहा है। कहाँ जा रहे हो, नमाज का वक्त हो रहा है, जमात होने जा रही है, कहाँ जा, का बहुत जरूरी काम है, अली के पीछे नमाज जमात, अली के पीछे नमाज सुबह, उससे ज्यादा जरूरी काम है, कहाँ जा रहा है। एक आवाज गूंजी है, अली कत्ल कर दिए गए, कहीं तू अली को मार के भाग तो नहीं रहा है। रिवायत कहती है इब्ने मुलजिम कहना चाहता था नहीं, उसके मुंह से निकल गई हाँ। जैसे ही उसने कहा हाँ, इस मोमिन ने तलवार निकाल ली। कुछ देर तक इब्ने मुलजिम से लड़ता रहा, इतने में जब पीछे से पब्लिक आ रही थी वो पहुंच गई, इब्ने मुलजिम को गिरफ्तार करके ले जाया गया। अल्लाहु अकबर। इंशाअल्लाह बकिया सुबह मस्जिद में पहुंचे, इमाम ने फरमाया, बेटा हसन पहले नमाज पूरी करा दो। कितनी देर लगती है 2 रकात नमाज, बस खत्म हो गई बात। कितनी देर लगती है 2 रकात नमाज में। वो अली जो फातिह खैबर है, वो अली जिसके हाथों में 320 कुंटल 36 टन का खैबर का दरवाजा है। कहते हैं जब नमाज इमाम हसन पढ़ा चुका, ज़हर ने इतनी तेज असर किया है मेरे मौला कि लोगों ने चाहा कि पकड़ा के इमाम अली को लेके चले, लेकिन जहर इतना असर कर चुका है कि मौला का पैर जमीन पर टिक नहीं रहा है, अपने जिस्म का बोझ बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। अब क्या किया जाए। रिवायत कहती है कब्र गली लाई गई, अमीरुल मोमिनीन को उस पर रख दिया गया, 4 लोगों ने पकड़ लिया। इस तरीके से फातिह खैबर को मस्जिद से पहले